وہاں عرفات میں بھی آپ نے خیموں میں رہنا ہے. 10 بجے سے 4 بجے تک سعودی حکومت نے بالکل باہر نکلنا منع کیا ہوا ہے. تو وہی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے خیموں میں اپنے عرفات میں اسٹے کرنا ہے. آپ کا جو فرض ہے حج کا وہ وقوف عرفات ہے, نہ کہ مسجد نمرہ میں جانا اور جبل رحمہ پہ جانا. ٹھیک ہے, وہ چیزیں حجاج کرام کیا کرتے ہیں, وہاں سے نکلیں گے مسجد نمرہ کی طرف جانا شروع کریں گے کہ ہم نماز وہاں پڑھتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو وہیں خیموں کے اندر ہی خطبہ بھی سنائی دے گا اور نمازیں بھی آپ وہیں پہ پڑھیں گے. تو لہٰذا مسجد نمرہ کی طرف آپ کو جگہ بھی نہیں ملے گی, وہاں باہر سڑکوں پہ جگہ ملتی ہے زوم میں, تو آپ ایگزاسٹ ہوں گے, گرمی سے تھکیں گے, انرجی آپ کی ویسٹ ہوگی. جبل رحمہ پہ بھی جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 2-2.5 کلومیٹر ایک سائڈ بنتا ہے آپ کا اگر جانا چاہیں گے تو. ایک سوال سے جب ہم عرفات پہنچ جب مینا سے لے کے جائیں گے, نکلنے سے پہلے جس طرح آپ لوگوں کو ابھی اکٹھا کیا اس طرح سے وہ بھی آپ کو ایک بریفنگ دیں گے کہ ٹرین سے جانا ہے تو ہم وہاں پہ ویٹ کریں گے آپ کا. وہاں سے اکٹھے لے کے وہ آپ کو موو کریں گے آگے. کوئی نہ کوئی لایا عمل جو بھی بنائیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اس چیز سے پریشانی نہیں لیں گے. اس وقت صرف میں آپ کو تھوڑا وہ اوور ویو دے رہا ہوں, اور ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا بتاؤں گا جو خدا نہ خواستہ اگر وہ ان کیس ایک رہتا ہے نا آپشن کہ 188 ہے, ان میں سے کچھ لوگ کوئی دائیں بائیں ہو جائیں, وہ جو دائیں بائیں ہو جائیں گے ان کے لیے بھی میں بتاؤں گا کہ انہوں نے پھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, میدان عرفات میں یہ کیمپوں میں آپ کو ساری سہولیات میسر ہیں, کھانا, پانی, واش روم, نماز, ہر چیز, وضو, سب کچھ اندر ہے آپ کے کیمپوں. عرفات سے مغرب کی اذان ہوگی, وہاں سے پھر واپسی موو ہونا ہے. وہ آپ کے ناظم صاحب آپ کو بتائیں گے کس ٹائم نکلنا ہے. اسی طرح اس میں بھی عرفات کا میپ نہیں ہے, عرفات کے اسی اسٹیشن پہ آپ نے پہنچنا ہے, اور وہ آپ کو مزدلفہ میں ٹرین آپ کو اتار دے گی. وہاں سے وہ پھر ایک جگہ مختص کریں گے, وہاں پہ خیمے نہیں ہیں, وہاں کھلے آسمان کے تلے آپ نے رات گزارنی ہے, اپنی چٹائیاں وغیرہ بچھائیں, ریسٹ کریں. صبح پھر وہاں سے اسی طرح موو کرنا ہے آپ نے جمرات کے لیے. وہ ٹائم بتائیں گے اگر سعودی گورنمنٹ الاؤ کرے گی. ویسے انہوں نے کہا 10 بجے سے 4 بجے تک وہ وہاں پہ بھی بند کر رہے ہیں. تو اگر ٹائملی آپ لوگ صبح 10 بجے سے پہلے ہو سکتا ہے الاؤ کر لیں کہ 10 بجے سے پہلے رمی اگر کر لیں تو ٹھیک, ورنہ پھر وہ رمی بھی آپ کو 4 بجے کے بعد کروائی جائے گی. یعنی کہ جو بھی آپ نے روٹ لینا وہ اسٹیشن کا ہی لینا ہے, آپ نے ٹرین پہ ہی جانا اور ٹرین پر ہی واپس آنا ہے. مزدلفہ سے جب آپ آئیں گے مینا میں ٹرین آ گئی. باقی لوگوں کے لیے جو یہ مکاتب ہیں, وہ جو بسز والے انہوں نے تو سارا پھر اس کے بعد کرنا ہے پیدل. جمرات تک ان لوگوں نے پیدل آنا جانا کرنا ہے. آپ لوگوں کے پاس جی میں وہی بتایا کہ اگر اجازت مل جاتی ہے تو ڈائریکٹ رمی کے لیے جائیں گے, اگر اجازت نہیں ملتی 4 بجے کے بعد ہے تو پھر مینا آ جائیں گے اپنے خیموں میں, وہاں سے پھر دوبارہ جائیں گے جس ٹائم پہ. ایک کوشچن ہے, ہم نے رمی جو ہے وہ قربانی سے پہلے کرنی ہوتی ہے. نارملی کہا یہ گیا ہوا ہے کہ عصر کے وقت آپ کی قربانی ہوگی. جی تو جب قربانی ہو جائے گی تو 4 بجے کے بعد رمی کیسے ممکن ہے؟ یہ اس بارے میں وہ کر رہے ہیں بات. آپ کی جن کی سرکاری قربانی ہے ان کے ساتھ ان کی سیٹنگ بن رہی ہے کہ اگر آپ کو 4 بجے کے بعد رمی کروائی جاتی ہے تو ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کی قربانی بھی پھر وہ کریں. ٹھیک ہے, اس چیز سے پریشانی ہونا, امید ہے ہمیں 10 بجے سے پہلے ہی ٹائم مل جائے گا رمی کا. لیکن یہ چیز امید پہ کوئی کی جائے گی. جی یہ چیز امید پہ کوئی کی جائے گی. یہ تو کیا نہیں ہوگا, آپ امید پہ کوئی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ادھر سب کچھ جو ہے نا ہم نے چلنا ہے, جو سعودی قانون ہمیں اجازت دے گا, جتنی کہ وہ ہمیں پرمیشن دیں گے اسی چیز پہ چلے گی ساری. نہیں, اس کے مطابق تو آپ نے کہا ہے نا کہ 10 سے 4 ہے آپ کا. یہ چیز امید ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. یہ پڑھ لیا ہے, میپ سب کو کلیئر ہے. جی جی ہمارے جو مکتب ہو گیا 109 فون نمبر پتا ہو گیا, ٹھیک ہو, آپ کا میپ آ گیا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو میپ کی ویسے اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ آپ لوگ سارے کے سارے ٹرین کے لیے ہیں, ٹرین پر ہیں. یہ میپ ان کے لیے ہے جو پیدل جائیں گے, لیکن آپ میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدل آ جا سکتے ہیں. اس میں ہم منع کریں گے, لیکن جو آئے جائیں گے وہ پھر اگر گم ہو گئے کہیں پہ تو ان کے لیے یہ کہ یہ گریڈ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ نے پہنچنا ہے. راستہ آپ کے کیمپ سے وہاں تک پیدل کتنا بنتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ باکسز بنے ہوئے اوپر لکھا ہوا ہے, ایک باکس کا سائز یہ آدھا کلومیٹر کا باکس ہے. یہ یہاں سے آپ اپنے 109 سے کاؤنٹ کریں گے اپنے باکسز کتنے ہیں آپ کے, 1 2 3 4
जमरात तक आपका तकरीबन कितना रास्ता बन जाएगा? 2 से 2.5 किलोमीटर आपका रास्ता एक साइड का है, लेकिन आपने कोशिश करनी है वो भी आप ट्रेन पर ही करें। और अगर यहाँ से इन केस किसी वजह से ट्रेन सर्विस बंद हो जाती है, हमें वो कह देते हैं कि नहीं आप ये ट्रेन बंद है, पैदल ही जाना है, ठीक है, तो आपको रास्ते पता होने चाहिए। ये देखें हमारे पास प्लान है, प्लान भी दोनों होने चाहिए। ये आपके मकतब से है, आपका जो मकतब का दरवाज़ा है, ये देखें सड़कें तो इसको दोनों लग रही हैं, लेकिन इसका दरवाज़ा आपने देखना कौन सी रोड पे है। ये 62 नंबर रोड पे है आपकी, तो आपने इसी रोड से लेनी है। जो पहले दिन होते हैं 3 सड़कें जो दरमियान वाली जो हैं ये खुली होती हैं जाने के लिए वहाँ पैदल। इधर से ये ग्रीन जो सड़क नज़र आ रही है ये शेडेड सड़क है पूरी, जिसमें आप पैदल चल के जा सकते हैं, पानी और पंखे का इंतज़ाम उसमें होता है सारा। बाकी ये 62 नंबर और 56 नंबर ये भी उधर जाने की सड़कें सारी की सारी इधर आके तीनों मिल जाती हैं। यहाँ से आप लोग रमी करेंगे, रमी करके अगर पैदल जाते हैं तो बड़े शैतान को कंकरियाँ मार के आपने यहाँ पे आपके पास अपना लाएमल होना चाहिए, वो जो कि आपके नाज़िम साहब आपको देंगे कि उसके बाद आपने तवाफ़ ज़ियारा के जाना है फौरी, या कहाँ जाना है वापस कैम्प में आना है आपने। और तोहफे ज़ियारा के लिए अगर जाना है तो पैदल ही जाना है। जी जी वो पैदल कुर्बानी के बाद ही तवाफ़ जी जी कुर्बानी सर वो सारा आपसे डिसाइड होगा ना, यानी कि टाइम आपसी सारे रास्ते उसी तरह आ रहे हैं, ऊपर वाला भी वो रैंप के जरिए आ रहा है, नीचे वाला उसके रैंप के नीचे से आ रहा है। तो अगर वापस कैंप में ही आना है तो पैदल आना पड़े। अगर तो वापसी का रोड है 50 नंबर, इस रोड को याद रखना है, वापसी इसी रोड से आपने लेनी है। और फिर ये अभी यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कि आपने किधर जाना है। फिर ये वापसी का रोड होता है, इस पे इधर से लोग नहीं आ रहे होंगे, और जो ये रोड्स हैं इस पे इधर जा रहे होंगे, वन वे रोड्स होती हैं ये। उस टाइम इधर से आपने आना है, ये पूरा रोड आपने क्रॉस करना है। अब यहाँ देखें आपने सड़क चेंज करनी है, अपने 62 पे आना है, उसके लिए आपने फिर ये जो पुल बना हुआ है इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल क्या करना है, आपने निशानी याद रखनी है कि पहला पुल क्रॉस किया नीचे से, दूसरा पुल आया उसके रैंप पे आपने इधर से पुल के ऊपर चढ़ जाना है। यहाँ से आपने देखना है ऊपर पोल, वही आपको पोल नजर आएंगे सारे पोल। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ वाहिद चीज पोल ही नजर आती है आपको। ये ऊपर से आप जिसके नीचे 62 लिखा हुआ पोल, उस तरफ से रैंप आप उतर जाए तो अपनी रोड पे आ जाएंगे। अपना वो पोल नंबर 32/62 नजर आएगा, आपका खेमा आ गया आपका। खैर ये जो ग्रीन रोड है कोई रास्ता नहीं है इसमें आने का, आपने इसको यहाँ तक आपको ये आना पड़ेगा, इस पुल तक। देखिए सड़कें आपने जो भी चेंज करनी है वो पुल के जरिए होंगी। नहीं, अगर हम वो दूर वाली या ये इधर पुल आगे आएगा उससे आप यूज करेंगे, उधर से आते हुए आप ये वाला नहीं कर सकेंगे, इधर आना पड़ेगा आपको। बाकी आपका ट्रेन का है तो ट्रेन को ही यूज करें। जब एक सहूलत मिली है, लोग दूसरी बिल्डिंग में मैं जा रहा हूँ, लोग हमें अभी भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हमें दे दें, कोई ट्रेन दे दें, बसेस खत्म कर दें हमारी। मसला उनके लिए भी नहीं है, उनके लिए मसला सिर्फ अंदर का है, और वो यहाँ से हैं। ये आप तो यहाँ बैठे हैं बिल्कुल, वो यहाँ पे हैं। ये 133 वाला जो यहाँ पे है वो यहाँ से पैदल कहाँ तक जाएगा। अच्छा छोटी सी चीज ये वाले भी आ देंगे यहाँ पे पहले आके, वो आपको टाइम बता देते हैं। देखिए आप फिर वो मेरी बात पे हंसेंगे कि आप लोगों ने जो नंबर दिए हुए होंगे वो पाकिस्तान के नंबर दिए हुए होंगे, उस पर मैसेज नहीं आएगा। उनकी दूसरी तरीका कि या तो आप उनकी ऐप इंस्टॉल कर लें, उस अलराजी वालों की, उसमें वो टोकन नंबर आप एंटर करके ट्रैक कर सकते हैं अपना टोकन नंबर की कुर्बानी हो गई है नहीं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन वो फिर वो प्लान बी जो होता है, प्लान बी वो ये होता है कि वो आपको टाइम बता देंगे कि इतने बजे से इतने बजे के दरमियान पाकिस्तानी हुज्जाज के जो है कुर्बानियाँ हम करेंगे। इस टाइम के बाद अगर किसी को मैसेज नहीं आता किसी वजह से, या वो नहीं पता चल रहा होता उसे, तो उतने बजे के बाद वो आज़ाद है। वो अंडरस्टूड है कि वो आपकी कुर्बानी उतने बजे के बाद हो चुकी है। ठीक है, ये जी वो तो अच्छा वो ये होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो फिर ये कि मैं स्ट्रिक्टली इसलिए नहीं बता रहा हूँ। हाजी साहब सुनिएगा आपका सवाल। ये यहाँ से जब जमराल करके आप आगे जाते हैं ना, आगे निकल के जहाँ तक पैदल का रास्ता, पैदल निकल के आगे एक चौक आता है, शीशा बिन दाऊद जगह का नाम है, चौक है। वहाँ से सऊदी गवर्नमेंट की शटल सर्विस जो है
وہ چل رہی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ پہلے دن جتنا رش ہوتا ہے وہ نہیں چلاتے. میں آپ کو بتا دوں گا کہ شٹل سروس ہوتی ہے, آپ مجھے کہیں گے انہوں نے کہا تھا ہوتی ہے, ابھی نہیں مل رہی. تو یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, رکھتے اگر چل پڑی تو آپ کی قسمت اچھی. لیکن پھر وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے دن ہوگا نا, پہلے دن کے لیے معافی کوئی نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کی, کیونکہ ہر بندے نے پہلے دن ہی کوشش کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو شٹل سروس چاہیے تو پھر آپ جائیں عشاء کے بعد. پہلے دن بھی اگر جانا ہے نا جیسے, تو عشاء کے بعد اگر نکلا تو شاید سروس چل پڑے, ورنہ دوسرے دن تو سروس ان کی چل پڑی ہے. لیکن یہ جو ناظم واپسی پہ بھی, لیکن یہ جو ناظم ہوں گے ساتھ, جی. ان کو تو پتا ہوگا نا, وہ ہمیں گائیڈ کر دیں گے. بالکل کریں گے. ختم بات ہے. آپ کے ساتھ ناظم موجود ہوگا. ناظم وہ آگے جو ہمارا اسٹاف کھڑا ہوتا ہے ڈیوٹی پہ, ان سے بھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں گروپ میں ہم کہ ادھر اویلیبل ہے سروس یا نہیں. لیکن پھر بھی بار بار یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ان حجاج کے لیے بتائی ہیں جو ہماری بار بار ریکویسٹ کے باوجود نہیں مانیں گے ہمارے ساتھ چلنے پہ. تو ہم ان کو گم نہیں کرنا چاہتے, ان کو ان چیزوں کی پہچان ہونی چاہیے. جی اچھا, ہینڈ کیری کا یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں, باقی آپ لوگوں کی اپنی ضروریات کے حساب سے ہے. جو وہاں مین ضرورت کی چیز آپ کو ہوگی وہ احرام آپ نے پہنا ہوا ہوگا, ایک احرام کی چادر رکھ لیں ایکسٹرا. چپل اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری چپل ایسی ہے کہ جو ٹوٹ سکتی ہے تو وہ آپ ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں. ادروائز نارمل اگر صحیح چپل ہو نہیں ٹوٹتی, وہاں اتنا کوئی پہاڑی راستے نہیں ہے, پلین سڑکیں ہیں, اور ٹرین میں جانا ہے تو ٹرین میں نہیں. جی تو پھر کیا بنے گا؟ تو اتنے آپشن آپ مزید کیوں اس میں جاتے ہیں؟ اچھا, آپ کے پاس ہونا چاہیے جو ظاہر ہے جب احرام کی حالت سے باہر آئیں گے تو سوٹ آپ نے پہننا ہے. چارجر, موبائل چارجر ہے ایک, وہاں مزدلفہ کے لیے آپ کے پاس کوئی ہلکی پھلکی سی چٹائی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو لوگ میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ لازمی میڈیسن رکھنی ہے آپ نے اپنی. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پانی وہاں ملے گا, کھانا وہاں ملے گا, کوئی چیز لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنا سامان آپ اوور لے کے جائیں گے وہ سارے کا سارا وزن ہے اور وہ آپ نے ہی اٹھانا ہے پھر, اور وہ اسی طرح کا اسی طرح میری نظر میں وزن واپس لے کے آئیں گے یا وہاں پھینک کے آئیں گے. یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں لاسٹ ایئر. وہ کہی گئی ہیں لیکن وہ اتنی ضرورت نہیں ہے پیدل چلنے والوں کے لیے نا, پیدل چلنے والوں کے لیے. آپ لوگ ٹرین کی چھتری ٹرین کا جو ویٹنگ ایریا ہوگا جہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ شیڈڈ میں آپ کو جب بنا خیمے میں رکھنے سے آپ کو کوئی نہیں منع کرے گا, جب تک آپ وہاں موجود ہیں آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک بار مینا سے عرفات کی طرف موو کریں گے تو پیچھے مینا خیموں میں کوئی نہیں ہوگا, تو وہ لوگ پیچھے آپ کے صفائی کریں گے. بیگ اٹھاتا کوئی نہیں ہے لیکن صفائی کرتے ہوئے انہوں نے دائیں بائیں کہیں ٹھکانے لگا دیا تو آپ لوگ پھر پریشان ہوں گے. تو سامان آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے عرفات تک. جب واپس آئیں گے مینا میں, جب 2 دن وہاں اسٹے کرنا ہے, اس دوران آپ رکھ کے جا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت کوئی نہ کوئی حاجی کرام صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے کے وزن کے ساتھ ایزی ہو کے چل سکتا ہے. باقی یہ چیزیں ساری چھوڑ دیں. ایک چیز جو ابھی جو نہایت اہم ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے 188 بندے پہ ایک بندہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کی کوشش ہوگی لیکن وہ اکیلا آپ کو ڈیل نہیں کرے گا. گروپ میں ہمیں کچھ لوگوں کی ضرورت ہوگی. کچھ لوگ والنٹری جو ینگ ہیں, جو سمجھتے ہیں انرجیٹک ہے, میری بہنوں میں سے بھی وہ بھی اپنی بتائیں گی, جو انرجیٹک ہیں وہ ادھر بھائی کو ریسیپشن پہ کاؤنٹر پہ اپنے نام لازمی لکھوائیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں کوئی 10 سے 15 لوگ اس طرح کے مل جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم وہ 188 بندوں کو جو ہے نا مینیج کر لیں گے. باقی یہ ہوتا ہے کہ جب اتنے لوگ ہوں گے اس میں کسی کا وزن زیادہ ہے کسی کا ہلکا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. آج تو ہونا ہے, سب کا ہی ہو جانا ہے انشاءاللہ. لیکن جو اجر دینے والی چیزیں ہیں نا وہ یہ چیزیں درمیان میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. کسی کی مدد کریں گے آپ, ہم جو آئے ہیں ہم صرف مدد کرنے ہی آئے ہیں, لیکن ایک بندہ ظاہر ہے 188 کی مدد نہیں کرے گا. تو مل جل کے جب کریں گے تو 188 کا گروپ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ والنٹریلی آپ 4-5 لوگ تو مجھے نظر آ رہے ہیں ویسے ہی, تو آپ نے نام لکھوانے ہیں. ٹھیک ہے,
آپ میں سے بھی لیڈیز میں سے جی جی بالکل کریں گے جی کیا کہ بہرحال جو بھی اگر کوئی رہنا چاہے تو پیچھے ہمارا 1-2 سٹاف ہم لوگ وہاں چھوڑتے ہیں، وہ رہیں گے، خیمے موجود ہوں گے، وہ اپنا وہاں رکیں، اسٹے کریں، نیکسٹ ڈے رمی کر کے وہ واپس آ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے۔ جی آپ کا ٹریولنگ ان کی اپنی خود ہوگی۔ جی جی آ جائیں۔ جی پھر ٹریولنگ خود کریں گے۔ اصل میں ہم لوگ سب ایک کانسیپٹ پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ حج کرنے آئے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ مائنڈ میں لانا کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہمارے رولز یہاں پہ فالو نہیں ہو سکتے، اور سعودی گورنمنٹ کسی وقت بھی ہمیں یہ اللہ کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو مائنڈ میں بنا کے رکھیں گے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ماؤلین ناظرین وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ ابھی دیر کر رہے ہیں یا سویر کر رہے ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے تو ہماری میڈیا ساتھ، ورنہ ہم سب پرابلم لے ہی رہیں گے اور کوئی ایک کی غلطی سب کو بھگتنی پڑ جائے گی۔ بہت مشکل ہے تو کوئی ایک بندہ ہوتا ہے تو سب ایک کی غلطی نہیں، میں کلیئر کٹ بتا دوں، جو گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہیں، جو ناظم آپ کے ساتھ تعینات ہوگا اس کو سختی سے یہ کہا گیا کہ اس نے ٹائمنگ فالو کر دی ہے۔ اگر 188 میں سے اس کے ساتھ 40 لوگ بھی اگر رکے نا تو وہ ان 40 کو لے کے چلے گا، باقیوں کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ جو باقی چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ میں نے احتیاطاً بتائی ہیں کیونکہ بھائی لوگ ہیں آپ بھی ہمارے، اگر غلطی کرتے بھی ہیں تب بھی آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو گم ہوئے دیکھ کے ہمیں خوشی نہیں ہوگی، تو یہ چیزیں آپ کو ان لوگوں کے لیے بتائی ہے جو ہمارے سے بچھڑ کے غلطی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو میرے الفاظ یہ دہرائے ہوئے یاد آئیں گے، جو کوئی ایک بار گم ہوگا نا تو اس کو اگلے حج تک بھی یاد رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو گرین ہمارا وہ جو فولڈر ہے نا 109 والا، وہ جو بھائی کہہ رہے تھے وہ جو 4 تو الحمدللہ اس میں سے کوئی ایک بھی بغیر حج کیے نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب کے سب جس اللہ نے بلایا ہے وہی طاقت بھی دیتا ہے، ہم انسان کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ پیچھے دور میں چلے جائیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ سڑکیں تھی نہ کچھ تھا، پہاڑی راستہ تھا، ابھی تو ہمیں پلین سڑکیں ملی ہوئی ہیں، ٹرین مل گئی ہے، بس مل گئی ہے، خیمے مل گئے ہیں، خیموں میں اے سی مل گئے ہیں، گدے مل گئے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم انسان ایک ناشکر ہے، کوئی بھی اسے سہولت دے دیں اس نے کوئی نہ کوئی اس میں کرنا ہوتا ہے۔